بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، مامون الرشید کے انسپکٹر جنرل پولیس عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں امیر المؤمنین مامون الرشید کے ایوان خاص میں داخل ہوا تو انہوں نے پکارا عباس۔ میں نے کہا جی امیر المؤمنین۔ مامون الرشید نے کہا کہ اسے لے جاؤ اور علی الصبح میرے دربار میں پیش کرنا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بیڑیوں، ہتکڑیوں اور زنجیروں سے جکڑا ہوا بے حس و حرکت پڑا ہے۔ چنانچہ میں نے ماتحت پولیس ملازمین کو اسے حراست میں رکھنے کا حکم دیا۔ وہ اسے اٹھا کر حوالات کی طرف چلنے لگے۔ مجھے خیال آیا کہ امیر المؤمنین نے جس غیظ و غضب اور سختی سے اسے حراست میں رکھنے اور علی الصبح پیش کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اسے پولیس ملازمین کے سپرد کرنے کی بجائے گھر میں اپنی نگرانی میں رکھوں۔ چنانچہ میرے حکم کے مطابق ملازمین اسے میرے گھر میں نظر بند کر کے چلے گئے۔ رات گزرنے کے بعد میں نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا، تو کون ہے، تیرا کیا نام ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے، اور یہ بتا کہ تیرا قصور کیا ہے؟ تو قیدی نے کہا کہ میں دمشق کا رہنے والا ہوں۔ میں نے کہا اللہ رب العزت دمشق اور اس کے اندر رہنے والوں کو خیریت سے رکھے۔ تم کون سے قبیلے اور کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہو؟ تو اس قیدی نے کہا کہ تم کس کس قبیلے اور کون کون سے گھرانے کو جانتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ تو فلاں قبیلے کے فلاں آدمی کو جانتا ہے۔ تو قیدی نے کہا کہ جب تک آپ مجھے اس آدمی سے اپنے دلچسپی کا سبب نہیں بتائیں گے، اس وقت تک میں آپ کو اس کے متعلق کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تو عباس نے کہا کہ اس آدمی سے میرے دلچسپی کا سبب پوچھتے ہو تو سنو۔ میں کسی دور میں گورنر دمشق کا افسر تھا۔ وہاں کے لوگوں نے گورنر کے خلاف بغاوت کر دی۔ معاملے کی سنگینی دیکھ کر گورنر دمشق پنجرے میں لٹک کر قلعے سے اترا اور اپنے ساتھیوں سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ان فرار ہونے والوں میں میں بھی تھا۔ مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے لوگوں کا جتھا مسلسل دوڑ رہا تھا۔ البتہ میں انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا ان کے دسترس سے باہر ہو کر ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اسی دوران اس آدمی کے گھر کے سامنے سے گزرا تو اس سے درخواست کی میری مدد فرمائیے، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس نے مجھے اپنے محل نما مکان میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ جب میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے مجھے فوراً مقصورہ میاں بیوی کا خاص حجرہ ہوتا ہے اس میں داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ اسی دوران مجھے مکان کے گیٹ پر لوگوں کا شور و غل سنائی دیا، جو مالک مکان سے کہہ رہے تھے کہ واللہ وہ شخص تیرے گھر میں داخل ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ تلاشی لے لو۔ چنانچہ لوگ اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے مقصورہ کے علاوہ باقی گھر کا کونا کونا چھان مارا۔ پھر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ وہ اس مقصورہ میں ہوگا، تو مارے خوف کے میری ٹانگیں کپ کپانے اور دل پھڑپھڑانے لگا۔ اس کی بیوی نے جو کہ میرے پاس کھڑی تھی جرأت کی اور انہیں سخت ترین الفاظات میں کہا، جس کی وجہ سے انہیں اندر داخل ہونے کی جرأت نہ ہوئی اور وہ باہر نکل گئے۔ مجھ پر ایسا خوف اور وحشت طاری ہو رہی تھی کہ میری ٹانگیں میرا بوجھ برداشت کرنے سے جواب دے گئیں۔ وہ آدمی باہر دروازے پر کھڑا ہو گیا اور اس کی بیوی مجھے حوصلہ دینے لگی، ڈرو نہیں، آرام سے بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے شر سے محفوظ کر لیا ہے، اب آپ امن و سکون سے رہیں۔ جس پر میں نے ان کو ڈھیروں دعائیں دی۔ اس کے بعد وہ اللہ کا بندہ مجھ پر مسلسل لطف و کرم اور محبت و مودت کے یادگار موتی برساتا رہا، یہاں تک کہ اس نے میرے اندر سے بیگانگی کا احساس ختم کر دیا۔ اس نے مجھے اپنے محل میں ایک الگ مکان دے دیا، ضروریات زندگی اتنی وافر مقدار میں مہیا کی اور صبح شام میری ایسی خبر گیری کی کہ میں تمام دکھ بھول گیا۔ چنانچہ میں نے اس کے ہاں زندگی کے بہترین 4 ماہ گزارنے کے بعد اس سے ان لفظوں میں اجازت طلب کی کہ اب فتنہ دب گیا ہے اور شہر پرسکون ہے، میں اپنے غلاموں کو تلاش کر لوں۔ چنانچہ اس نے واپس آنے کا وعدہ لے کر اجازت دے دی۔ میں شہر گیا اور غلاموں کا پتہ نہ پا کر واپس آ گیا۔ اس دوران میری بے مثال اور انتھک خدمت کرنے کے باوجود اس نے نہ میرا نام پوچھا، نہ پتہ پوچھا، نہ عہدہ پوچھا، بلکہ وہ مجھے میری کنیت سے بلاتا رہا۔ ایک روز میں نے اس سے بغداد جانے کی اجازت مانگی تو اس نے بخوشی اجازت دینے سے قبل مجھ سے کہا کہ میں بغداد جانے والے قافلے کا پتہ کراؤں اور جس روز وہ روانہ ہو اس روز آپ کو الوداع کہوں۔ پھر میں نے اس سے عہد کیا کہ اتنی مدت کے حسن و سلوک اور ہمدردی کی بنا پر
میں تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ زندگی بھر آپ کے اس احسان کو نہیں بھولوں گا اور حسب طاقت اس کا بہترین صلہ دوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے اس نیک بندے نے اپنے غلام کو سفر کے لیے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا اور خود سامان سفر تیار کرنے میں لگ گیا۔ میں نے سمجھا کہ وہ خود کہیں جانے کا پروگرام بنا رہا ہے، لیکن سارے دن کی دوڑ دھوپ کے بعد وہ رات کو بمشکل سویا ہوگا، اور علی الصبح مجھے خبر دی کہ آج قافلہ بغداد کو روانہ ہونے والا ہے، اٹھو اور تیاری کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ اکیلے جائیں۔ اس دن نہ تو میرے پاس سواری تھی اور نہ ہی زاد راہ۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ وہ شریف انسان میرے لیے اعلیٰ اور نفیس ملبوسات اور نئے جوتوں کا جوڑا لایا، تلوار اور پیٹی لا کر میری کمر سے باندھ دی، پھر اعلیٰ نسل کے خچر پر 2 بھرے ہوئے باکس رکھ کر ان پر بستر باندھ دیا۔ مجھے گھوڑے پر سوار کر کے ایک غلام بھی ساتھ دیا تاکہ وہ راستہ میں خدمت بجا لائے۔ وہ اور اس کی بیوی چند فرلانگ تک مجھے الوداع کہنے کے لیے میرے ساتھ آئے اور مجھ سے میری خدمت میں کسی بھی قسم کی کوتاہی کی معذرت کرنے لگے۔ سچ پوچھو تو اس وقت میرا دل رونے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ڈبڈباتی آنکھوں سے انہیں واپس بھیجا اور کئی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد بغداد پہنچا اور امیر المؤمنین کی خدمت کی بنا پر اس کا پتہ لینے سے قاصر رہا۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ شاید میں اس احسان کا بدلہ دے سکوں۔ یہ سب سن کر قیدی نے کہا کہ اللہ رب العزت نے تجھے اس احسن سلوک کا بدلہ دینے کے لیے سنہری موقع عطا کیا ہے۔ عباس نے کہا کہ وہ کیسے؟ اس بندے نے کہا کہ اللہ کے نیک بندے، وہ شخص میں ہی تھا اور میرے اس حال نے تجھ پر میری شناخت مشکل بنا دی۔ یہ سن کر عباس کا دل قابو سے باہر ہو گیا۔ وہ دیوانہ وار اٹھا اور بیڑیوں سمیت اسے اٹھا کر سینے سے لگا کر اس کے سر کو بوسے دینے لگا اور پوچھا، آپ اس نوبت تک کیسے پہنچے؟ تو اس قیدی نے کہا کہ دمشق میں تمہارے دور جیسا فتنہ برپا ہوا اور اس کا الزام میرے سر دھر دیا گیا۔ گرفتار کر کے اس قدر تشدد کیا گیا کہ مجھے زندگی کی امید نہ رہی۔ پھر مجھے زنجیروں میں جکڑ کر یہاں امیر المؤمنین کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ ان کے ہاں میرا جرم اس قدر بھیانک ہے کہ وہ مجھے قتل کرا دیں گے۔ جس حال میں میری گرفتاری عمل میں آئی، اس نے مجھے وصیت کرنے کا بھی موقع نہ دیا۔ میرے پیچھے میرا غلام آیا ہوا ہے اور وہ بغداد میں میرے ملنے والوں کے گھر میں موجود ہے تاکہ وہ میرے گھر والوں کو میرا حال بتا سکے۔ اگر آپ اس احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں تو اسے بلائیے تاکہ میں موت سے پہلے اسے وصیت کر سکوں۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو عہد وفا پورا ہو گیا۔ عباس نے کہا کہ اللہ خیر کرے گا۔ پھر عباس نے راتوں رات لوہار کو طلب کر کے اس کے ہاتھ پاؤں سے زنجیر، توک اور بیڑیاں کٹوائی، گھر کے حمام میں غسل کرایا اور اسے عمدہ لباس پہنا کر اس کے غلام کو بلوایا۔ جب غلام گھر میں داخل ہوا تو دمشقی آقا اپنے غلام کو دیکھ کر رونے لگا اور وصیت کر دی۔ پھر عباس نے اپنے نائب کو بلا کر ہدیے لانے اور گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا تاکہ اسے انبار تک چھوڑ آئے۔ قیدی نے کہا کہ عباس دیکھو، امیر المؤمنین کے ہاں میرا جرم نہایت بھیانک ہے۔ اگر میں فرار ہو بھی گیا تو وہ مجھے اپنے لو لشکر کے ذریعے پکڑ لیں گے اور قتل کرا دیں گے۔ عباس نے کہا کہ تم نجات پاؤ اور مجھے اپنے کام کی تدبیر کرنے دو۔ قیدی نے کہا کہ میں بغداد سے باہر نہیں جاؤں گا اور مسلسل تیری خبر رکھوں گا۔ اگر معاملہ کٹن ہوا تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ عباس نے کہا کہ چلو، اگر تمہارا ارادہ یہی ہے تو بغداد کے فلاں محلے میں ٹھہرو۔ اگر میں سلامت رہ گیا تو خبر کر دوں گا، ورنہ خود قتل ہو کر آپ کے احسان کا بدلہ چکا سکوں گا۔ پھر عباس نے اپنے متعلق سوچنا شروع کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ موت یقینی ہے، کفن تیار کر لیا جائے اور غسل کر کے حنوط لگایا جائے۔ چنانچہ اس نے طلوع فجر سے پہلے غسل کیا اور حنوط لگا کر کفن تیار کر لیا۔ نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی امیر المؤمنین کا حکم آیا کہ آدمی کو لے کر ایوان شاہی میں پہنچو۔ جب عباس وہاں پہنچا تو امیر المؤمنین نے پوچھا، عباس مجرم کہاں ہے؟ عباس کی خاموشی پر انہوں نے کہا کہ افسوس تجھ پر، اگر تو نے کہا کہ وہ فرار ہو گیا ہے تو تیرا سر قلم کرا دوں گا۔ عباس نے کہا، نہیں امیر المؤمنین، ہرگز وہ فرار نہیں ہوا، بلکہ آپ تھوڑی دیر کے لیے میرا اور اس کا غصہ سن لیجئے اور پھر جو جی میں آئے کر گزریے گا۔ اس کے بعد انسپکٹر جنرل عباس نے اپنی اور اس کی مکمل رداد سنائی اور عرض کیا، اگر آپ مجھ سے درگزر فرمائیں تو میں نے اس محسن سے حق وفا ادا کر دیا۔ اگر آپ مجھے اس پاداش میں قتل کرنا چاہتے ہیں
تو میں غسل کر کے حنوط استعمال کر چکا ہوں اور میرا کفن میری بغل میں ہے۔ یہ سن کر مامون نے کہا کہ اللہ تجھے تیرے احسان کی جزا نہیں دے، تیرا احسان بھلا کب اس کے درجے کو پا سکتا ہے، کیونکہ تو نے پہچاننے کے بعد احسان کیا اور اس نے بغیر جانے پہچانے تجھ پر احسان کیا۔ مجھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ تیری طرف سے میں خود اس کے احسان کا بدلہ دیتا۔ عباس نے کہا کہ امیر المؤمنین وہ ابھی دارالحکومت بغداد میں موجود ہے تاکہ میرے معاملے کی خبر رکھے، اگر مجھے اپنی جان کا خطرہ درپیش ہو تو وہ میری جگہ پیش ہو کر اپنی گردن کٹوا دے گا۔ مامون نے کہا کہ یہ اس کا تجھ پر دوسرا احسان ہے جو پہلے سے بھی بڑا ہے، جا اور اسے میرے پاس لا تاکہ تیرے اوپر ہونے والے احسان کا صلہ میں خود ادا کروں۔ چنانچہ عباس اس کے پاس گیا اور خوشخبری سنائی کہ آپ کا خوف دور ہونا چاہیے۔ امیر المؤمنین نے یوں کہہ کر آپ کو طلب کیا ہے۔ اس نے کہا کہ الحمدللہ، شکر ہے اس ذات کا جس کے سوا تنگیوں اور مشکلات کو کوئی دور نہیں کر سکتا، وہی حمد کے لائق ہے۔ پھر وہ سوار ہو کر امیر المؤمنین کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے اپنے پاس بٹھا کر گفتگو کی اور اس کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ پھر اسے دمشق کی گورنری پر متعین کرنا چاہا، جسے اس نے شکریہ کے ساتھ نامنظور کیا۔ اس کو خلعت فاخرہ دے کر الوداع کیا گیا اور ہارون الرشید نے دمشق کے گورنر کو اس سے حسن سلوک کا حکم دیا۔